اس نے کہا ہوگا علی تو بچہ ہے، جناب علی نے کہا ہوگا تو اس بچے سے آج بچ کے دکھا، پھر آج علی سے بچ کے دکھا۔ حضرت علی روایت میں آتا ہے جب حضرت علی نکلے نا رسول پاک سے مصافحہ کر کے جب نکلے تو حضرت علی نے یہ الفاظ کے یہ جملہ کہتے ہوئے نکلے، فرمایا او عمر بن عبد ود، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر شیر کو کہتے ہیں، اور میں حیدر بھی وہ ہوں جو کرار ہے۔ کرار اس شیر کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے، میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں حیدر کرار ہوں۔ حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں اور کرار اس کو کہتے ہیں جو بار بار حملہ کرتا ہے۔ یہاں پر مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ حضرت حیدر کرار نے کوئی اپنا آشیانہ نہیں بنایا، وہ تو مرد قلندر تھے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو شاہ مرداں تھے، شاہ یزداں تھے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ بھائیو، اقبال نے فرمایا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ جناب حیدر کرار کی بات کر رہا ہوں، ہوا میں تلوار لہرائی ہوئی ہے، فرمایا جاؤ تم میرے بھتیجے ہو کسی بڑے کو بھیجو، فرمایا نہیں، علی جب میدان میں آ جاتا ہے پھر واپس نہیں جاتا۔ علی جب میدان میں آتا ہے تمہیں پتا چلے گا۔ آج جب اس نے چیلنج دیا نا حضرت علی نے، حضرت علی نے فرمایا، جملہ کیا کہا حضرت علی نے فرمایا آج تو علی کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے پہلا وار کیا، وہ تھا جو ایک ہی وار میں جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اس نے پہلا وار کیا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ڈھال آگے کی، ڈھال ٹیڑھی ہوگی، اتنا زور کا وار تھا۔ وہ وار کر کے آگے کو گیا، جب وہ پلٹ کے دوبارہ آیا نا، حضرت علی اس طرف چہرہ کر لیا ہوا تھا اتنی دیر میں، اس نے پھر وار کیا، ڈھال ٹکڑے ہوئی اور نیچے گر گئی۔ اب یہ ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی۔ ڈھال جو زخموں سے وار سے بچاتی ہے، اب خالی ہاتھ میں ذوالفقار ہے، خالی ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے، اللہ کے نبی کی تلوار ہے ہاتھ میں۔ اور تیسرا جب وار کیا، یوں کندھے پہ لگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، اور آپ خون نکلا۔ جب خون نکلا نا تو جلال میں آ گئے، رعب میں آ گئے، رنگ سرخ ہو گیا اور جسم ایسے کانپنے لگا کہ قوت ایمانی اندر داخل ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنے گھوڑے پہ جب تیسری مرتبہ گھوم کر آیا نا تیزی کے ساتھ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے، اپنے قدموں کو جما لیا، اور جب اپنے قدموں پہ کھڑے رہے اور تلوار کو یوں پکڑ کے، اب دونوں طرف سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ کفار کو پتا ہے کہ مرحب اندر گیا ہوا ہے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان و پشیمان ہیں کہ علی میدان میں ہے، کیا بنے گا؟ اب گھوڑا دوڑ رہا ہے دونوں طرف سے، دھول مٹی اڑ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وار علی پہ ہو رہے ہیں کہ وار مرحب پہ ہو رہے ہیں، ادھر بے چینی ہے، اضطراب ہے، بے قراری ہے، علی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یقین کیجئے میں اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پا رہا۔ میں آپ کو خندق کے میدان میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہوا کیا تھا، وہاں پر اللہ کا شیر لڑا کس طرح تھا، وہاں پر اللہ کے شیر نے مقابلہ کس طرح کیا تھا، جو 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ ذرا سوچئے اگر ہمارا سگا بھائی، ہمارا دوست پیارا میدان جنگ میں ہو اور کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو پریشانی اور پشیمانی تھی۔ جب تیسری مرتبہ وہ آیا، حضرت علی اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے تھے، آپ اپنے جسم کو سنبھال چکے تھے، مضبوط کر چکے تھے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا ایک ہاتھ کے ساتھ، اور دوسرے ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور اس نے ڈھال لگاموں کے ساتھ ڈھال کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ، جب وہ گھوڑا قریب آیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور ہوا میں معلق ہو گئے۔
ایسے چھلانگ لگائی اپنے قدموں کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ اوپر گئے اور اوپر جا کر اپنے آپ کو ہوا میں معلق کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ گھوڑا بھی آپ کے قریب آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اوپر سے تلوار ماری، اس کی تلوار نے تو صرف یہ زخمی کیا تھا جو 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ حضرت علی کی جب تلوار چلی، آپ نے اس کی ڈھال کو بھی کاٹ دیا اور اس کے بالکل سر کے اوپر آ چکی تھی تلوار، اس سے ڈھال آگے کی، ڈھال کے اوپر جب آپ نے تلوار ماری، اتنی زور سے تلوار ماری کہ تلوار نے ڈھال کو 2 ٹکڑے کیا۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے سر پہ سیدھی تلوار آئی، اس کے سر کو چیرتی ہوئی جبڑے تک چیر دی اور نیچے آنے سے پہلے دوسرا وار کر کے عمرو بن عبد ود کے سر کو تن سے جدا کر کے زمین کے نیچے پھینک دیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان حیدر کرار۔ اب کوئی پتہ نہیں اس گرد و غبار میں کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ بے چین اور اضطراب اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں اس گرد و غبار سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا۔ جب یہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی نا، میرے نبی کائنات اپنی مسند سے اٹھے، آپ نے فرمایا علی نے عمرو بن عبد ود کو ڈھیر کر دیا ہے۔ بلکہ میں جملہ تبدیل کروں گا، حضور کونین نے کہا میرے شیر نے ایک گیدڑ کو ڈھیر کر دیا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر لکھا ہے جب آپ نے اس کو قتل کیا نا، آپ نے اپنے پاؤں کو اس کے سینے پر رکھا۔ آئے اللہ کا شیر دیکھو کس طرح لڑتا ہے، اور اس کو رکھ کے نا اوپر پاؤں، آپ نے فرمایا تو بے وقوف وہ ہے جو بتوں کا مددگار تھا، میں علی شیر وہ ہوں جو رب محمد کا مددگار ہوں۔ اور آپ ایسے ہوا میں تلواریں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جب اللہ اکبر کی صدا ادھر سے بلند ہوئی، سارے صحابہ میدان میں کود پڑے اللہ اکبر کہہ کے۔ ایسے ہوا ہوگا کہ علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، علی تیرے ورگا آنے ہی کوئی نہیں زمانے میں۔ اس نے کہا نا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اب یہ اٹھنے کا نہیں، یہ مارا علی کا ہے۔